اگلا سوال ہے اور آخری سوال بھی ہے۔ میں 14 سال سے امریکہ میں مقیم ہوں، جہاں پر ہمارے بڑے بڑے مذہبی مسلمان لوگ بھی حرام گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ دارالسلام نہیں بلکہ دارالکفر ہے، لہٰذا یہاں یہ کچھ جائز شمار ہوگا۔ ہماری نسلیں اس حرام کی نحوست سے برباد ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو شرم نہیں استغفر آتی۔ اللہ۔ ہم مسلمانوں کا سکون چھن چکا ہے لیکن ہم توبہ نہیں کرتے۔ یہاں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد علی بھائی کو فالو کرتی ہے، پلیز ان سے کہیں کہ ان مسلمانوں کو سمجھائیں۔ شکریہ، مع السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حقیقت بات ہے کہ جی یہ مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا اس چیز کا، یہ تو سوال تو آج آیا ہے۔ پچھلے 1 سال میں 2-3 بندے مجھے ایسے ملے ہیں امریکن نیشنل، ان میں میرے قریبی ریلیٹیوز بھی ہیں۔ انہوں نے مجھے جب یہ بات بتائی میں حیران ہو گیا کہ کوئی مسلمان بھی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ خنزیر کھانا تو حرام ہے لیکن اس کا گوشت بیچنا جائز ہے، اور خنزیر کے گوشت کا کاروبار داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، نمازیں پڑھنے والے، محرابوں والے کرتے ہیں امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر۔ تو اس سوال کے بعد دوبارہ مجھے یعنی یہ چیز کلک کی کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ جس طرح ہمارے کے پی میں کئی لوگ ہیں کہ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑھیاں بھی ہیں، اور سمگلنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور ہیروئن کا کام بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ہمارا کاروبار ہے، اور اگر ان سے آپ دلیل مانگیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی گدھا کھانا حرام ہے، گدھا بیچنا تو حرام نہیں ہے۔ اور کس چیز کو کس سے لگا رہے ہوتے ہیں؟ ویسے ہی کہتے ہیں ہم مقلد ہیں امام حنیفہ کے، ادھر خود امام حنیفہ بنے ہوئے ہیں، سارے حنفی ہیں نا، خود قیاس کر کے خود اجتہاد کر رہے ہیں۔ 2 الگ چیزوں کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں۔ گدھے تو میرے بھائی سامان اٹھانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے گدھے اور خچر یہ سارے استعمال ہوتے تھے، اور قرآن میں اس کا ذکر بھی موجود ہے سورۃ النحل کے اندر۔ اس لیے اس کے کاروبار کو حلال کیا گیا، گوشت نہیں اس کا حلال کیا گیا۔ لیکن آپ ہیروئن کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جو نشہ آور چیزوں کے کاروبار کو حرام قرار دیتی ہیں، ان کو اس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اب یہ آ جائے حرام گوشت کے بارے میں۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو نہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت حلال چیز کھایا کرو۔ رسولوں کو حکم ہو رہا ہے، ان کو بھی حکم ہے، اور نیک اعمال کیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ ایک شخص بڑی پراندہ حالت میں آتا ہے، اس کے جسم گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ایسی حالت ہے کہ ہر عام بندے کو بھی اس پہ ترس آ جائے۔ پھر وہ بلند آواز سے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اور اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ لیکن اللہ ایسے شخص کی دعا کیوں قبول کرے جس کا کھانا حرام سے ہے، جس کا پینا حرام سے ہے، جس کا لباس حرام سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا؟ کیونکہ وہ اس حال میں دعا کر رہا تھا۔ بخاری میں حدیث ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے۔ منڈ کے رکھو جو کچھ ہے، آم دو، مال آنا چاہیے۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ ہاتھ کی کمائی ہے، اور داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے خود کھایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، آج سنا نہیں ہے آپ نے تابوت سکینہ والے کانٹیکسٹ میں، خود محنت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں لوگوں نے حرام مال کو اس سے ہی سمجھ لیا۔ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شراب کا کاروبار کرنے سے، بیچنے سے، خریدنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 شراب، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نمبر 2 خنزیر، جو اس وقت پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیش کے داڑیوں نمازوں والے وہاں پہ بڑے بڑے تاجر بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بخاری مسلم تو پڑھی نہیں ہوئی نا، الٹا ان کو وہ کہانیاں کرائی ہیں دارالکفر ہے، سب کچھ جائز ہے۔ تو آپ پاکستان کو دارالاسلام سمجھتے ہیں؟ اس معنوں میں تو کوئی بھی دارالاسلام نہیں بچے گا۔ اور یہ اگر کافروں کو پتہ چل گیا کہ ہم سے سود کھانے کو، سارے حرام کاموں کو ہمارے ملک میں جائز سمجھتے ہیں، وہ کہیں گے یہ کون سا دین ہے جو پاکستان جا کے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اور ہمارے ملکوں میں ڈیفرنٹ، یہ تو 2 نمبری کی علامت ہے۔ اسلام تو اولو العلم قائما بالقسط ہے، سچائی پر قائم ہے۔ بھائی جو چیز یہاں حرام ہے وہ کعبے میں بھی حرام ہے، اور یورپ میں بھی حرام ہے، اور امریکہ میں بھی حرام ہے۔
اور دارالکفر میں بھی حرام ہے، دارالاسلام میں بھی حرام ہے۔ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے شراب کا کاروبار کرنے سے، خنزیر کے کا کاروبار کرنے سے، چاہے گوشت کی فارم میں ہو یا زندہ بیچنا ہو، اس سے منع فرمایا، اور مردار کو بیچنے سے منع فرمایا، اور یہ جو مردار کی جو چربی ہے اس کے بارے میں بھی منع فرمایا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم یہ چربی تو آپ بیچنے دیں مردار کی، ہم اسے وہ دیا میں وہ تیل جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیے جلانے کے لیے، اور کشتیوں میں لپائی کے لیے، وہ پانی سے بچانے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اکارت کرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی حرام کی تھی، ہمارے لیے تو وہ ایسے چربی حلال ہے وہ والی، لیکن جانوروں کی، حلال جانوروں کی چربی بھی ان کے لیے حرام کی گئی تھی، سورۃ الانعام میں آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو علیحدہ کر کے تو پگھلا کے بیچنا شروع کر دیا، یعنی اس طریقے سے کتا حلال کر لیا۔ تو یہ کاروبار تو حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت بھی بیچنا حرام ہے، خنزیر زندہ بیچنا بھی حرام ہے۔ اس طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ خون کی قیمت لینے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ خون آپ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں لیکن خون بیچ نہیں سکتے۔ گردہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، گردہ بیچ نہیں سکتے۔ یہ پھر کاروبار بن جائے گا نا، لوگ یہاں پہ گردے بیچ کے آئی فون خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ہمیں تو نسلیں خراب ہونے کی فکر ہے نا، ان نسلوں کی جو آخرت خراب ہو رہی ہے نا سر، وہ اصل فکر ہے کرنے والی، وہ زیادہ ڈینجرس معاملہ ہے۔ دنیا کا عذاب تو انسان سہ لے گا، آخرت کا عذاب کیسے سہے گا؟ وہاں اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کوئی شخص کہاں جا سکتا ہے؟ اور رزق حلال والا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، اس میں ہاتھ داخل کیا تو گیلا نکلا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو آپ فرمایا گیلا اناج اوپر تجھے کرنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس کا عیب۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، یہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا۔ یہاں یہ حدیثیں دودھ والوں کی دکانوں کے باہر لکھی ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ اتنے سیانے ہیں کہ وہ تازہ دودھ آتا ہے تو اتنا ہی انہوں نے گرم پانی اتنا ہی ٹیمپریچر کا رکھا ہوتا ہے پہلے ہی، تاکہ کسی کو شک نہ پڑے، اور ہم لوگ بھی وہ گرم گرم دودھ لے کے کہتے ہیں تازہ ہے، لگتا ہے جی تازہ ہی گرم پانی سے نکل کے آیا، تازہ ہے، تو آرڈینل کم پایا ہے۔ ویسے ہمارا بھی قصور ہے، خالص دودھ 110-20 روپے کلو سے کم مل نہیں سکتا۔ آپ اپنی بھینس بھی پال کے دیکھ لیں تو 80 روپے 70 روپے اگر آپ کہیں گے خالص دودھ ملے تو پھر آپ کو اس طرح کا دودھ ملے گا۔ اور وہ بیچنے والے بھی خالص کہنے کی بجائے صرف یہ کہہ دینا کہ یہ خالص نہیں ہے، اس میں پانی مکس ہے، تو بیچیں، پھر بھی لوگوں نے لینا ہے۔ خالص کہتے ہیں تو لوگ دل میں گالیاں نکال کے لے رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے آپ کہہ دیں کہ 120 والا خالص ہے، 80 والا ملاوٹ والا ہے، جس نے 80 والا لینا ہے 80 والا لے لے، جس نے 120 والا لینا ہے 120، لوگ لیں گے۔ خالص دودھ تو لوگ گھروں سے آ کے لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک اس کے اندر آج بھی خالص مال کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے، تو اس لیے ملاوٹ سے، رزق حرام سے بچنا چاہیے۔ تو میں امریکہ میں رہنے والے لوگ، دنیا میں کہیں بھی رہنے والے لوگ ہیں، اور اب وہاں پہ کئی ایک بڑے بڑے جنرل سٹورز مسلمانوں نے کھولے ہوئے ہیں، وہاں پہ شراب بھی وہ بیچ رہے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی بیچ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم کافروں کو بیچ رہے ہیں۔ سر ان چیزوں کا کاروبار کرنا ہی حرام ہے، آپ نہیں بیچ سکتے۔ جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں ان کا کاروبار کرنا حرام ہے، اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں نہیں ہم کافروں کو بیچتے ہیں، مسلمانوں کو نہیں۔ اسلام زنا بالرضا کی بھی مذمت کرتا ہے اور زنا بالجبر کی بھی کرتا ہے، زنا کے ہی خلاف ہے۔ سود بالرضا کو بھی اور سود بالجبر کو بھی حرام سمجھتا ہے، سودی سسٹم کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ میں اتنے کہہ سکتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ڈسکشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔